بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ٹائٹ جس کو آپ جینز کہہ رہے ہیں، ایسا لباس کہ جس میں اعضائے جسمانیہ واضح نظر آئے. یہ ریپ کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کہتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، کیس یا ایسے بے شمار کیسز آپ کو. اس نے ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور چارٹ پر 2 پک بنی ہوئی ہیں، ایک جینٹس اور ایک خاتون کی. میرے ساتھ موجود ہیں صدر جمعیت علماء پاکستان پروفیسر زوار حسین. آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں ان خواتین کے بارے میں جو کہ گندے لباس پہن کے اور گندے سلوگن کے ساتھ، فحشانہ سلوگنز کے ساتھ گندے گندے چارٹ پکڑ کے سڑکوں پر نکلتی ہیں اور آزادی مانگتی ہیں. سر، یہ کس چیز کی آزادی مانگ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت ماں بھی یہ پوری کائنات اب تو ان کو جان چکی ہے. چند ایک خواتین ہیں کہ جو اپنے آپ سے بیزار ہیں، اسلام سے بیزار ہیں اور قرآن اور صاحب قرآن سے بیزار ہیں. یہ در حقیقت آزادی مانگتی ہیں کہ ہمیں اسلام سے آزاد کر دیا جائے، قرآن سے آزاد کر دیا جائے، اور جو شریعت آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں ان سے آزاد کر دیا جائے. اگر یہ حقوق مانگتی تو حقوق تو آلریڈی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کہ آج کہیں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارا کلچر ہے کہ یہ عورت یا بچی ہمارے لیے بے عزتی کا اور ہمارے لیے انسلٹ کا باعث ہے؟ نہیں، فخر محسوس کرتا ہے. فخر محسوس کرتی ہیں کہ میری بیٹی ہے. یس، آج کا باپ کہتا ہے کہ میرے لیے رحمت ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو آپ کی لخت جگر ہم سب کی پوری کائنات مسلمانوں کی بہن صاحبہ، جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبالاً کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ اور سیٹ پر بٹھاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے لخت جگر ہے. یعنی یہ جملہ اس دور میں جہاد سے کم نہیں تھا. وراثت کے حقوق نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے. خلا کا حق نہیں تھا، مقرر کر دیا. تو موجود ہے. آج نہ کوئی وراثت کے لیے نکل رہی ہے خاتون. وہ جو ایک چند ایک طبقہ ہے جو برغر جس کو قوم کہتے ہیں، اور اسلام بیزار، دین بیزار، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو بیزار ہیں، وہ آپ کو وراثت کے حقوق کے لیے باہر نکلتی نظر نہیں آئیں گی. آپ کو وہ جناب جی خلا کا حق لیتے ہوئے باہر یہ مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی. وہ یہ مانگتی ہیں کہ اسلام کا لبادہ جو ہمارے اوپر ہے وہ اتار دیا جائے. وہ پہلے کون سا انہیں مان رہی ہیں؟ گندا سا لباس، ان کا لباس اگر دیکھا جائے، لباس کی بات کی جائے، جس طرح کی انہوں نے ٹائٹس، پینٹس، سلیو لیس شرٹس، جینس جس طرح کی پہنی ہوتی ہے، وہ لباس اسلام والا تو ہے ہی نہیں پہلے ہی. حضور والا عورت تو عورت رہی. میں اس کی تھوڑا اور پیچھے چلا جاؤں، بات مزید واضح ہو جائے. ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر عورت تو عورت رہی، مرد کے لیے لباس ناجائز قرار دے دیا. یعنی ایسا لباس ٹائٹ پہن کر جس میں اعضائے جسمانیہ واضح نظر آئیں، وہ پہن کر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. پینٹ پہنے، کوئی شرٹ پہنتا ہے پہنے، لیکن اتنی ٹائٹ جس کو آپ جینز کہہ رہے ہیں، ایسا لباس کہ جس میں اعضائے جسمانیہ واضح نظر آئیں، وہ مرد کے لیے حرام ہے. جائے کہ وہ عورت کے لیے اس کی گنجائش عورت کے لیے. اور میں ہمدردانہ ان خواتین کو کہ جو اسلام بیزار اور سیکولر اپنے آپ کو بنا چکی ہیں، میں ہمدردانہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی یہ آپ پر پابندی اسلام کی طرف سے نہیں ہے. یہ اسلام آپ پر جبر نہیں کر رہا، یہ اسلام آپ کی حفاظت کر رہا ہے. بالکل ایسا اسلام آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. آپ کا سب کسی کے پاس سر جسم دکھاؤ گے، اب اس کی نیت تو خراب ہوگی. جب آپ جسم ہی نہیں دکھاؤ گے تو آپ پردے میں رہو گے تو آپ کی عزت محفوظ ہے. یہی وجہ ہے ہمارے اسلام اور دین نے عورت کے لیے پردہ لازم قرار ہی اس لیے دیا کہ وہ خاتون ہمیشہ باعزت رہے گی جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، جو اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتی ہے اور نظر بد سے بچانا چاہتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان ہو یا دنیا بھر کے ممالک ہوں، یہ ریپ کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خاتون نے اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں نہیں رکھا. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بچہ چھوٹا معصوم ہے،
والدہ یا والد یا بھائی یا کوئی گھر کا سینئر ممبر اگر دروازہ بند کر دے اور وہ رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، دروازے کو جناب جی بار بار وہ دستک دے رہا ہو، کوئی آ کر یہ کہے کہ اتنا بچہ وہ ظلم کر رہی ہے ماں، دروازہ نہیں کھول رہی، تو جناب جی اتنا بچہ رو رہا ہے، وہ ظلم نہیں کر رہی ماں، وہ ماں بچے پر تشدد نہیں کر رہی بلکہ بچی کی حفاظت کر رہی ہے کہ باہر نکلے گا تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لباس اسلام نے خاتون کو دیا ہے، اسلام نے عورت پر ظلم زیادتی نہیں کی، اس کو بچایا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ وگرنہ اگر یہ کہیں کہ ہم خواتین کی جناب جی عزت کے لیے، ان کے حقوق کے لیے نکلی ہیں، تو یہ چند روز قبل بھارت کی بات ہے کہ انہوں نے لباس پر پابندی لگائی کہ آپ عبایا نہیں پہن سکتی، جو اسلام کی زینت ہے۔ کہ آپ کہتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، تو آپ اپنی مرضی سے وہ لباس، مسلم خواتین اگر عبایا پہننا چاہتی ہیں، پردے میں رہنا چاہتی ہیں، غیر مسلم نے پابندی لگائی تو ان خواتین کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ جناب ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اسلام کے پس منظر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہیں، تو بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، اس نے اس پر پابندی کیوں لگائی؟ تو آپ کو اور مجھے اور کل کائنات کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا اس ایشو پر نہ نکلنا دلیل ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے نہیں نکلتی بلکہ وہ خواتین کو اور بےہودہ بنانا چاہتی ہیں، بالکل اسلام کے دائرہ کار سے نکالنا چاہتی ہیں، اور اسلام نے جو ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو حقوق دیے، ان حقوق سے دستبردار کروانا چاہتی ہیں۔ اچھا، آزادی مانگتی کس سے؟ ماں باپ سے مانگتی ہے؟ کس چیز کی کہ ہم رات کو 12 بجے اٹھے خود ہی چلے جائیں باہر، ہم سے کوئی پوچھے نا کدھر جا رہے ہو، 2 بجے گھر واپس آ جائے تو ہم سے یہ نہ پوچھے کدھر گئی تھی، کہاں سے آئی ہو، کیا کرنے گئی تھی، یہ چیزیں نا ان سے پوچھی جائیں۔ اب نور مقدم کیس کو آپ سر اسٹڈی کریں، نور مقدم کیس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نور مقدم کیس یا ایسے بے شمار کیسز آپ کو پاکستان میں ملیں گے کہ اب جب خاتون نے اپنے ماں باپ سے آزاد ہو جانا ہے، رسپونسبل شخصیات کے ہاتھ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے، تو پھر کوئی درندہ تو آ کر جھپٹے گا، بالکل جھپٹے گا۔ لہٰذا گوشت کھلا رکھ دو گے بلی کھائے گی، کتا منہ مارے گا۔ تو یہ نور مقدم یا ایسے جیسے جتنے بھی کیسز پاکستان یا آؤٹ آف پاکستان جہاں ہو رہے ہیں، اس کا شاخسانہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ماں باپ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ خاتون اگر جناب جی میرڈ ہے تو شوہر سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ پھر یہ ایسے کیسز دنیا میں سر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ جب آپ کسی کے سامنے حلوہ پکا کر لے جاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ چکھے گا لازمی۔ جب آپ دعوت ایسے لباس پہن کے ان کے دیتی ہو، اپنے جسم نمایاں کرتی ہو، تو لوگ پھر اب دیکھیے گا اسپیشل ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے مرد حضرات نکلتے ہیں، جسے کہتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں پونڈی وغیرہ کرنے، ٹھیک ہے نا، نکلتے ہیں اسپیشل ان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جو اس طرح کے فحش لباس پہن کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو پردہ کاری ہوتی ہے ان کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ میں نے کسی سوشل میڈیا کا ایک کلپ میری نظر سے کل گزرا، آپ ہی کے سوال سے بات، ایک لڑکا اوباش جس کو اسلام، دین اور انسانیت کا پتہ ہی نہیں، اس نے ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور چارٹ پر 2 پک بنی ہوئی ہیں، ایک جینٹس اور ایک خاتون کی۔ اچھا، وہ جو مرد ہے اس نے بھی سگریٹ منہ میں لی ہوئی ہے اور خاتون نے بھی سگریٹ منہ میں لی ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا یہ میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں جس طرح جینٹس کو سگریٹ اگر وہ پیتا ہو تو اسے برا نہیں کہا جاتا، خاتون کو بھی آپ برا نہ کہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ قوم کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور وہ شخص پاکستانی تھا، کوئی وہ پاکستانی ہے اور اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ، اپنا لباس اور جبہ کو سارے معاملات انہیں کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ اسکالر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک ان کا ذہن خراب کر دیا، گویا کہ خواتین کو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بھئی برائی مرد کرے وہ بھی برائی ہے، بالکل ایسی ہے، خاتون کرے وہ بھی برائی ہے۔ اب مرد کش لگا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب خاتون کو بھی کش لگانا چاہیے، اگر وہ لگا رہی ہے تو اب اسے برا نہ کہیں۔ تو یہ رائٹس وہ مانگنا چاہتے ہیں اور یہ رائٹ نہیں ہیں۔ رائٹ تو یہ ہے کہ جو آپ کو خدا رسول نے دیے تو جبرن کسی نے آپ اس پر پابندی لگا دی۔ اور علماء کے سارے یہ خواتین علماء کے تو اتنا خلاف ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں جی مرد گناہ کرتا ہے اسے چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، ناؤز باللہ، کس طرح کے یہ لفظ استعمال کرتی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔
یعنی جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ان کا منصب تھا ہدایت کی طرف لانا، تبلیغ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فریضہ میری امت کے علماء انجام دیں گے میرے بعد، جو میں ظاہراً اس سے پردہ فرمایا جاؤں گا تو میری امت کے علماء اس پر اب اس فریضے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے علماء کو دستبردار، علماء دستبردار، اب ان کو روکا کیسے جائے، یہ اس ایجنڈے کو روکا کیسے جائے، ان کے کیسے ناکام بنایا جائے؟ بالکل بہت خوبصورت آپ کا سوال۔ اس کو ناکام بنانے کا واحد ذریعہ ہے کہ جو آپ پیغام لے کر یہاں آئے اور اس پیغام کو آپ عام کرنا چاہتے ہیں، گھر گھر یہ میسج پہنچے کہ یہ جو چند ایک مٹھی بھر خواتین ہیں یہ پاکستان کی باحیا خواتین کی نمائندہ نہیں ہیں، وہ اپنے لیے نکل رہی ہیں، آپ کے لیے نہیں نکل رہی ہیں۔ ہم اس میسج کو عام کریں۔ جو خواتین دیکھ رہے ہیں خالی وہ ذہن ہے، خالی گلاس ہے، جو ڈالیں ڈل جائے گا، بھرا ہوا ہے تو اس میں نہیں ڈلے گا۔ ہم یہ پازیٹیو جو میسج ہے یہ گھر گھر پہنچائیں، انشاءاللہ کامیاب اسلام ہوگا، کامیاب اسلام کو چاہنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اس طرح کی جو بھی حرکتیں جو ہمارے پاکستان کو بدنام کرتی ہیں، ہمارے پاکستان کا نام بدنام کرتی ہیں، اسے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے کچھ NGOs بھی کام کرتی ہیں جو انہیں فنڈنگ وغیرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسلام کو زیادہ تر ان کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے اور ہم لوگ اپنی جو فحش چیزیں ہیں وہ لائیں۔ اس کے بعد جو مسلمان ہیں، ہم نے اپنی آخرت تو خراب کی ہے، جو مسلمان ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں ان کی آخرت بھی خراب کریں۔ تو میں لاسٹ پہ یہی پیغام دینا چاہوں گا قاری صاحب کے مطابق کہ ہم لوگ باقی جو ہماری خواتین ہیں ان کے تھوڑے جو مائنڈ ہیں ان کو ہم لوگ ریفریش کریں اور بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ صرف اپنے لیے نکلتی ہیں، اپنی نمائش کے لیے نکلتی ہیں، اپنا جسم دکھاتی ہیں، اپنے گندے گندے حقوق کے لیے نکلتی ہیں جو کہ اسلام سے بہت دور تر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمنٹ سیشن میں آپ رائے لازمی دیں کہ ان خواتین کو کیسے روکا جائے، اور جو کل عورت مارچ ہونے جا رہا ہے ہم نے اس کو بالکل نہیں ہونے دینا۔ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔